نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ ڈائلاگ اور پیسفل کو ایگزسٹنس کا جو تصور اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آج کی جو گفتگو ہے پچھلے جمعے کے ساتھ آپ اس کو ملا کے دیکھیں گے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بد قسمتی سمجھیے، بد نصیبی سمجھیے کہ دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے، قرآن اور شاعر اسلام کے حوالے سے جو نفرت انگیز رویہ پایا جاتا ہے، اس کا بار بار اظہار کبھی اللہ کے نبی کی ذات پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر اور کبھی شاعر اسلام کی تحقیر کر کے اس نفرت کا اظہار مغرب کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ 21 جنوری 2023 کو سویڈن کے اندر ایک سیاسی جماعت کا جو رہنما تھا، اس نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز میں، راسموس پالوڈن اس کا نام ہے، جس نے قرآن کی تحقیر اور اس کو جلانے کا عمل صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو پچھلے جمعے میں نے اسی حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی، اور یہ بھی آپ اتفاق سمجھیے کہ 1 فروری سے لے کر 7 فروری تک اس وقت پوری دنیا کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے سیمینارز ہو رہے ہیں اور مختلف تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، حکومتی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر۔ اصل میں 2010 کے اندر جو اردن کے شاہ عبداللہ دوم ہیں، انہوں نے ایک تحریک پیش کی تھی جنرل اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہ یہ جو بین المذاہب لوگوں کے درمیان نفرت پائی جاتی ہے، اس نفرت کو کم کرنے کے لیے پورا ہفتہ جو ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ ان کی اس قرارداد کو باقاعدہ منظور کیا گیا اور 1 فروری سے 7 فروری تک یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اس وقت تقریبات، سیمینارز اور پروگرام اور کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ پچھلے جمعے کے تناظر میں جو گفتگو ہوئی، ہمارے بڑے ہی قابل قدر نامور محقق، دانشور، شاعر، ادیب جناب عتیق انور راجہ صاحب، انہوں نے اس پر پورا ایک کالم لکھا کہ مغرب کے ساتھ مکالمے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کی اسی گفتگو اور جو انہوں نے توجہ دلائی، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آج کی جو گفتگو ہے اسی تناظر میں ہے کہ مغرب کے ساتھ جو مکالمے کی جو ضرورت آج ہمارے دانشور محسوس کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو بھی سنجیدہ فکر لوگ ہیں وہ یہ ضرورت ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ تہذیبوں کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، افراد کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، کیونکہ مکالمہ اصل میں کیتھارسس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ شدت پسندی کو اگر آپ انتہا پسندی کو لگام دینا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کریں۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ اسلام کے مزاج کی، کہ آپ اندازہ کریں کہ اسلام تجرد، علیحدگی، بائیکاٹ،
اس کا بالکل قائل نہیں ہے۔ اسلام بات کرتا ہے ہم آہنگی کی، کہ آپ جہاں پر بھی ہیں ہم آہنگ ہو کر رہنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ہم آہنگی اختیار نہیں کر سکتے تو پھر ہجرت کریں۔ بائیکاٹ نہیں ہے، تجرد نہیں ہے، علیحدگی نہیں ہے۔ جس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پر کس انداز میں رہتے ہیں، یہ اصل میں یہی آپ کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کا عددی غلبہ ہو جو آپ کے مذہب اور فکر کو نہیں مانتے، تو آپ نے ان کے درمیان کیسے رہنا ہے۔ اور مدنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا نمونہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دے دے، طاقت دے دے، اور آپ غالب آ جائیں، غلبہ حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسروں کو ساتھ لے کر ہم آہنگی اختیار کر کے کیسے چلنا ہے، یہ ہے اصل میں اسلام کا مزاج۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بدقسمتی سے ہم اسلام کا یہ جو مکالمے کا مزاج تھا، ہم نے اس کو مناظرے میں بدل دیا۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں مناظرہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یہ تین اصول دیے جو اصل میں ایک ہی اصول ہے کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلانا ہے، اور اچھے واعظ کے ساتھ بلانا ہے، اور جدال بالاحسن کے ساتھ بلانا ہے۔ جدال جھگڑے کو نہیں کہتے، جدال اصل میں عربی زبان میں جدال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کے لیے اپنے اخلاص، للہیت اور مہربانی کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیں کہ وہ اپنی آپ کی دعوت اور آپ کی گفتگو سے زیادہ آپ کے اخلاص اور للہیت سے متاثر ہو کر آپ کی بات کو تسلیم کر لیں۔ یہ ہے مجادلہ، یہ ہے جدال۔ اسلام میں کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام روز اول سے ہی مکالمے کے لیے تیار رہا ہے۔ اسلام کی نفسیات بائیکاٹ اور علیحدگی کی ہے ہی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہا جائے، اور اگر ہم آہنگی کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو تو وہ کچھ جزیرہ نہیں بنائیں گے، لوگ معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹیں گے نہیں، بلکہ وہ ان کے وہاں سے اگر ہم آہنگی ممکن نہ ہو تو پھر وہ ہجرت کر لیں اور وہاں پر چلے جائیں جہاں پر ان کے لیے آسانی کے ساتھ رہنا ممکن ہو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے تو ہمیں وہ مزاج سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یعنی اس سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلام باقاعدہ ہر لمحہ لوگوں کے ساتھ مکالمے اور گفتگو کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں تو ان کو الگ نہ کیجیے، ان کو کہیے کہ آ جائیں، آپ بات کریں ہمارے ساتھ اور مشترکات پر بات کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان مل جل کر کیوں نہیں رہ پاتے؟ بھائی چند باتوں میں اختلاف ہوگا، آپ اگر ان چیزوں کو گننا شروع کریں کہ جن میں آپ کا اتفاق ہے تو آپ گن نہیں پائیں گے۔ تو آپ ان چیزوں کو ترجیح کیوں نہیں دیتے جو آپ کے اور ان دیگر لوگوں کے درمیان ایک ہیں، مشترک ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں وہ اصول بھی دیا، وہ سبق بھی دیا کہ اے اہل کتاب آؤ
اس کلمہ کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تمہارے اور ہمارے درمیان نقطہ اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو مشترکات کی بات اسلام نے کی ہے، مل جل کر چلنے کی بات کی ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اسلام کا اصل مزاج کیا ہے۔ اسلام کا اصل مزاج یہ ہے کہ وہ مکالمے کو، گفتگو کو، ہم آہنگی کو اہمیت دیتا ہے۔ لہٰذا اسلام کو یہ کبھی مسئلہ نہیں ہوا، وہ سب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، سب کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتا ہے، مذاہب کے ساتھ بھی اور تہذیبوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے کہ اسلام کو اپنے دلائل پر کبھی شک و شبہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دائمی طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ اس کو تمام نقطہ نظر، تمام مذاہب، تمام نظریات پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ تو یہ مکالمہ جو کرنا ہے، یہ اسلام کی ضرورت بھی ہے اور اسلام کا مزاج بھی ہے، اس لیے کہ اسے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کے دلائل مضبوط ہیں۔ اس کے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ معجزانہ دلائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی صورت میں ایک زبردست عملی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے اسلام کبھی بھی مکالمے اور گفتگو سے الگ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسلام کا مزاج جس طرح ڈھلا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام اور مسلمانوں کا لگ بھگ 1000 سالہ دنیا پر جو غلبہ ہے، یہ کس وجہ سے ممکن ہوا کہ ساری دنیا مسلمان ہو گئی تھی؟ پھر اس کے باوجود بھی غیر مسلم مسلمانوں کے زیر اثر ہی رہنا کیوں پسند کرتے تھے؟ اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ برصغیر کو دیکھیں کہ جہاں پر مسلمان نہ پہلے کبھی اکثریت میں تھے اور نہ آج کبھی اکثریت میں ہے، آج بھی اکثریت میں نہیں، پھر بھی 764 برس تک یہاں پر ساری قوموں نے مسلمانوں کی حکومت کو قبول کیا، ہمیشہ تسلیم کیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ وہ صلاحیت ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی، مسلمانوں کے اندر وہ اہلیت پیدا کر دی کہ وہ دیگر قوموں کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کر سکتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے، یہ بدقسمتی آپ ملاحظہ کریں کہ ہماری جو 1000 سالہ ہم آہنگی کی صلاحیت تھی، گزشتہ تقریباً 1-1.5 صدی میں ہم نے وہ ساری صلاحیت ضائع کر دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ وہ اہل کتاب کو کہتا ہے کہ تعالو آؤ، یہ جس مذہب کا مزاج یہ ہے، اور جس مذہب میں مسلمانوں کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کیا لوگوں اگر تم اہل کتاب کے ساتھ بات کرو تو اس طریقے کے ساتھ کرو جو بہتر ہے۔ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ گفتگو کریں، مکالمہ کریں، تو اس مکالمے میں زبردستی یا دھونس نہ ہو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی بالکل
یہ نمایاں ہو گئی ہر بات، کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اسلام کا مزاج مکالمے کا کس طرح بنا ہے اور دوسروں کے لیے کس طرح سپیس ہے اسلام نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اے لوگو ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا دی، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا نہ ہو کہ وہ رد عمل میں بغیر علم اور جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگے۔ میں یہاں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آج اسلام کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں، شاعر اسلام کی جو توہین ہو رہی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی ہمارا بھی قصور تو نہیں آ گیا۔ یقیناً ہم مغرب پر تنقید بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، احتجاج بھی کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے سامنے جو ہمارا امپریشن ہے وہ کیا ہے۔ کہ ہمارا تعارف تو یہ تھا کہ یہ ساری دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا نظریہ ہے ان کے پاس، گفتگو کا ایسا ملکہ ان کو دیا گیا ہے، گفتگو کے لیے ایسے دلائل ان کو فراہم کر دیے گئے ہیں، عملی مثالوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی ان کے سامنے بطور مثال موجود ہے۔ اچھی اچھی باتیں سارے کر لیتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج دنیا کے اندر ہمارے بارے، ہمارے دین کے بارے، شاعر اسلام کے بارے میں جو توہین امیز اور تحقیر امیز رویے اختیار کیے جاتے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کہیں اس آیت کو نظر انداز تو نہیں ہم نے کر دیا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم عملی طور پر لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور اکثر میں یہ جملے دہرایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم تقریریں کرتے ہیں، جو خطبے دیتے ہیں، یہ اس کو آپ تذکیر کہہ لیں، یاد دہانی کہہ لیں، تبلیغ یہ نہیں ہے، دعوت یہ نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں دعوت وہ ہمارا عمل ہے، فزیکل پریزنٹیشن ہے اسلام کی، کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھیں کہ واقعتاً یہ اسلام ہے۔ تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اسی سے ہمارا اسلام کے بارے میں جو لوگوں کے تاثرات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو میں واپس اپنے موضوع گفتگو کی طرف آؤں گا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ وہ تو مکالمے کا ہے، گفتگو کا ہے، کبھی اس سے انکار نہیں کیا اسلام نے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی بات ہمیں بتائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کہ آپ مکہ کے اندر کیسے رہے، کہ اگر اہل کفر غالب ہوں تو کیسے رہنا ہے مکی زندگی، اور اگر اہل اسلام غالب ہوں تو کیسے رہنا ہے مدنی زندگی۔ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کیا مثال پیش فرما رہے ہیں کہ جنازہ گزرتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ تو فلاں یہودی ہے، وہ مر گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انسان ہے، انسانیت کی قدر سکھائی، انسانی بنیادوں پر دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی تربیت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یہودی کا بچہ آپ کی خدمت میں خدمت کے لیے آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنی ہم آہنگی اختیار کرتے ہیں، پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں،
محبت اتنی اس کے دل میں جا چکی ہے اللہ کے نبی کی، حضور دیکھتے ہیں کہ یہ تو گیا، آخری سانسیں ہیں، بیمار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ باپ کی طرف دیکھتا ہے بچہ، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کلمات دہرا کر مسلمان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہ یہ ممکن کیسے ہوا؟ اس لیے ممکن ہوا کہ غیر مسلم کو پلید اور ملیچ نہیں سمجھا، قابل نفرت نہیں جانا، بلکہ اس کے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ صوفیہ کرام کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں، یہ بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے تو صوفیہ کرام کی زندگی یہی چیز آپ کو ملے گی، محبت بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحیح معنوں میں یہ محبت واقعی فاتح عالم ہے کہ اگر آپ کسی کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو یہی ایک طریقہ ہے، محبت بانٹنا شروع کر دیں، لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، وہ بے شک جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو غلبہ جن صفات کا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر رحمت للعالمین ہونے کا غلبہ ہے۔ یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو تبلیغ بھی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں تبلیغ ہے کس چیز کا نام۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ریاست وجود کے اندر آتی ہے، یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران، مشرکین عرب کے ساتھ صلح حدیبیہ، یہ تینوں معاہدات آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکالمے کو اہمیت دیتے ہیں، گفتگو کو اہمیت دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں تو آپ نے ایسی شرائط پر بھی صلح کر لی جو بظاہر، حالانکہ اسلام غالب ہے، بدر جیت چکے، احد میں دشمن ناکام ہوا، خندق میں دشمن کو شکست ہوئی، سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، اسلام پوری طرح اپنے آپ کو منوا چکا ہے، لیکن جن شرائط پر صلح کر لی، اس سے تو یہی تاثر بنتا ہے کہ قریش غالب ہے اور مسلمان مغلوب ہیں۔ شرائط ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہم آہنگی اختیار فرمائی، کیونکہ ہم آہنگی کے بغیر اسلام نہیں آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ بدقسمتی سمجھیے دنیا کی کہ تاریخ کے ہر دور کے اندر لوگوں نے مذہب کو، یعنی ہم آہنگی اختیار کرنے کی بجائے مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جن کو یورپ کا، مغرب کا ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، 1799 سے پہلے کا دور، انقلاب فرانس، وہ سارے کا سارا آپ دور پڑھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل مغرب کی مذہب سے نفرت کی اصل وجہ کیا ہے، کہ مذہبی طبقہ، جاگیردار اور بادشاہ، یہ 3 لوگ مل کے عام لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، سارے وسائل پر خود قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا عیسائی علماء نے، مذہب کو اور اہل مذہب کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا جاگیردار اور حکمران طبقے نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مذہب ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر اس کو بنیاد بنا کے مذہبی رہنما کھڑے ہو جائیں تو 1 منٹ کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بھی، کہ مذہبی لوگ مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور مذہبی طبقات کو سیاسی جماعتیں اپنے ساتھ ملا کے رکھتی ہیں تاکہ ہر طرح کی بغاوت اور آزادی کو روکا جائے۔ پاکستان میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں،
سوائے جماعت اسلامی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک کے علاوہ کوئی تیسری جماعت مجھے مذہبی جماعت بتائیں جو نظام کی تبدیلی اور دین کے غلبے کی بات کرتی ہے؟ نو، کوئی جماعت نہیں ہے۔ سارے اپنے اپنے مسلک کے غلبے کی بات کرتے ہیں، مذہب کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک روایت ہے جو آج سے نہیں چلی آ رہی ہے۔ اسی کے خلاف مغرب کے اندر رد عمل ہوا اور مذہب سے لوگ متنفر ہو گئے۔ حالانکہ چاہیے تھا مذہبی طبقے سے نفرت کرتے، لیکن مذہب کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ تو یہ اس دور میں بھی تھا۔ ہمارے ادھر پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، تاریخ کے ہر دور میں لوگوں نے مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ان اصطلاحات کو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، خلیفہ نہیں ہے، اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، ذل الہی نہیں ہے، لیکن بادشاہ سلامت اپنے آپ کو ذل الہی کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو مطمئن کیا جائے کہ ہم اللہ کے سائے کے طور پر اس دنیا کے اندر ہیں اور ہم اللہ کی نیابت کر رہے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مذہب کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آڑ بنانا، یہ وہ بد نصیبی ہے جس کی قیمت ہر دور کے اندر انسانیت نے بھگتی ہے، اور مسلمان بھی آج کل اس کی سزا پا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ مذہب کا نام لے کے ذاتی مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ جو دین کے غلبے کی بات کریں، ہاں اس کی بات ہم سنیں گے۔ جو نظام کی تبدیلی کی بات کریں اس کی بات ہم سنیں گے، باقی کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی دین کا اصل مزاج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کیا ہے، خلفائے راشدین کا اصل نمونہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے سامنے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 22 ہجری شام کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، اور حضرت عمیر بن سعد اسلامی لشکر کے سالار ہیں۔ قبیلہ بنو تغلب عیسائی مذہب مفتوح ہوا، وہاں سے ہجرت کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے ان کو روکا کہ ادھر ہی ٹھہرو، زرعی علاقہ تھا، خطرہ تھا یہ لوگ چلے گئے تو سارا علاقہ بنجر ہو جائے گا۔ تو اسلامی لشکر کے سالار حضرت عمیر بن سعد نے کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں ادھر ٹھہریں گے، اس لیے کہ آپ تو غیر مسلموں سے جو ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں ہم اس کی بنیاد پر ادھر نہیں ٹھہریں گے، اور ہم جزیہ نہیں دینا چاہتے کہ جو کہ ذلت کی علامت ہے کہ آپ غیر مسلموں سے جزیہ لیتے ہیں۔ السنن الکبریٰ کے اندر اور کتاب الاموال اور علامہ بلازری نے فتوح البلدان کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سالار لشکر نے خط لکھا حضرت عمر کی طرف کہ یہ سارے لوگ چلے گئے تو علاقہ تو بنجر ہو جائے گا، اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں روک رہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جزیہ سے ہماری عزت نفس مجروح ہوگی، ہم تو بڑے معزز ہیں، ہم تو بڑے محترم ہیں یہاں پر، تو ہماری تو عزت خاک کے اندر مل جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ غیر مسلم تقاضا کیا کر رہے ہیں، تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ جزیے کے نام سے جو ٹیکس آپ ہم سے وصول کریں گے اس سے ہماری بے توقیری اور بے عزتی ہوگی، ہماری عزت نفس مجروح ہوگی، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم ہجرت کریں گے۔ حضرت عمر نے خط لکھا جوابی، فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، جزیے کی بجائے صدقے کا لفظ استعمال کر لو۔ اگر یہ اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ صدقے کے عنوان کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس مذہب کے اندر غیر مسلموں کے لیے اس درجے سپیس ہے، اتنی عزت ہے کہ ان کی عزت نفس کے تحفظ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جزیے کی بجائے معاہدے میں صدقے کے الفاظ لکھ لیں۔ میں 3 حوالے دے دیے کتابوں کے، 3 کتابوں کے، آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ مذہب پھیلے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟
بھائی جس مذہب میں غیر مسلم کی عزت نفس، جان و مال، مذہب آزادی اظہار رائے سب کچھ موجود ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لوگ صلیب بردار جلوس نکالا کرتے تھے، تو وہ مذہب پھیلے گا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں دنیا اس کو قبول کرے گی؟ آج آپ اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں، یہاں جو مسجدیں الگ الگ بنی ہیں اور پھر جو دین کی انٹرپریٹیشن ہمارے ہاں لوگوں نے کی ہے، اور اس کا ایک تماشا بھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر مسجد کے اندر نعرہ تکبیر بلند کر کے نعرہ تکبیر بلند کرنے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ عملی طور پر اسلام ہم پیش کر رہے ہیں۔ 1-1.5 صدی جو پچھلی گزری ہے، اس طرح اس میں لوگوں کے جو دینی تصورات ہیں ان کو اتنا ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ اس سے کوئی آدمی ہٹ کے بات کرے تو لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ کون آدمی آ گیا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی کہے کہ یار یہ جتنی مساجد مسالک کے نام پر بنی ہوئی ہیں یہ ختم کر دیں یہ چیز، تو کیا کوئی آدمی جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے اس آدمی کو صحیح دماغ سمجھے گا؟ سارے کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کسی نئے مذہب کا داعی ہے، حالانکہ وہ بیچارہ صرف بات اتنی کر رہا ہے کہ بھائی مسلک عمل کے لیے ہے، دعوت کے لیے صرف دین ہے۔ یہی ہماری تاریخ ہے، یہی اسلام کا ویژن ہے، اسی سے دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ اسلام سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں بھی مل جل کر رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ہم نے اپنی مسجدیں الگ کر لی ہیں، ہم نے میلاد اور محرم کے جلوس اور عقائد اور نظریات ساری چیزیں بانٹ لی ہیں کہ آپ کے گجرانوالا میں ہر سال تماشا نہیں لگتا، یہ جلوس گزرتے ہیں یہاں سے پتہ نہیں تارا والا گلا اور فلاں گلا، اور ہر سال جھگڑا ہوتا ہے، جو اوپر والے ہیں انہوں نے پتھر پکڑے ہوتے ہیں اور نیچے والوں نے بھی پتھر ہاتھ میں اور ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام جو دنیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جس مکالمے کی بات کرتا ہے اس مکالمے کو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی اسلام نے مکالمے سے انکار نہیں کیا۔ یہ ساری گفتگو جو ہے اس تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے 1 فروری سے 7 فروری تک ایک پورا ہفتہ منایا جا رہا ہے کہ مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، تو اسلام کو تو کبھی اس مکالمے سے انکار ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے پاس دلائل کے پختہ ہتھیار موجود ہیں، اس لیے کہ وہ بات کرنا جانتا ہے۔ لیکن یہ کیا کیا جائے کہ آج اگر کوئی ہمارا عالم دین دوسرے کی، کبھی آپ نے علماء کو بھی دوسروں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویسے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے ادھر ادھر چلے جائیں، لیکن آپ کا مولوی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگلے دن آپ نے اس کو مسجد سے نکال دینا ہے۔ آپ کوئی بارے میں نہیں آنی ہم آنگی۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پادریوں کے ایک وفد کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں ایسے الفاظ سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہ پر پوسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم وہ الفاظ سٹیج پر ادا کرنا بھی، میں عرض کروں کہ بھائی ڈاکٹر طاہر القادری دین کا طالب علم ہے، دین کا مبلغ ہے، وہ تو بات کرے گا سب کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی بات کرے گا، یہودیوں کے ساتھ بھی بات کرے گا، ہندوؤں کے ساتھ بھی بات کرے گا، لیکن کوئی دین کا طالب علم تو ہو۔ یہ تو سارے بنے ہوئے اپنے اپنے مسلک کے، اپنے اپنے الگ الگ انہوں نے
مسجدوں کو اڈوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ابھی میں محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب سے مل کے آیا ہوں 1-2 دن پہلے، شام اور ترکی کے سفر سے واپس آ رہے تھے، یقین جانے کہ بس وہ روئے نہیں، باقی جس دکھ کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، میں اس پر بات میں تو کرتا رہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح، آپ اندازہ کریں کہ امریکہ اہل سنت اور سلفیوں کی حمایت کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور رشیا وہ اہل تشیع کی حمایت کر رہا ہے۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں میدان جنگ کس جگہ کو بنا رہی ہیں؟ 40 لاکھ مہاجرین ہیں شام کے جو ترکی کی سرحد پر ٹھہرے ہوئے ہیں، خیموں کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں اس فرقہ واریت کی وجہ سے جس نے 1-1.5 صدی سے ہم کو جکڑ رکھا ہے۔ نفرت کریں اس فرقہ واریت سے، ایسے لوگوں سے نفرت کریں جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں، جو دین کی بنیادی فکر سے ناآشنا ہے، جو مکالمے کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ نہیں جانتے کہ ہم نے تو آپس میں تو رہنا ہی رہنا ہے۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ جو اہل کتاب کو بھی یہ کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالو، اے اہل کتاب آؤ، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ، نکلو ہماری مسجد سے۔ اگر تم نے ہماری مسجد میں نماز پڑھی تو ہمیں یہ مسجد دھونی پڑے گی۔ گجرانوالہ کے اندر واقعات ہوئے، رد عمل میں لوگوں نے فرش تک اکھاڑ دیے اور لوگوں نے صفحے تک جلا دی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تباہی اور بربادی جو ہے یہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ تو ہوگی مذاہب کے ساتھ مکالمہ اور گفتگو، 2-4 منٹ میں لینا چاہوں گا۔ اچھا، یہ مغرب کے ساتھ مکالمہ آج کے دور میں کیا ہونا چاہیے؟ آج اگر ہم دین کو جانتے ہیں، قرآن و سنت کو جانتے ہیں، سیرت نبوی کو جانتے ہیں، تو ہمارا مکالمہ اس وقت مذاہب کے ساتھ نہیں ہے۔ مذاہب سارے شکست کھا چکے ہیں۔ ہمارا صحیح معنوں میں مکالمہ، نوجوان میرے بیٹے بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اصل مکالمہ اس وقت جو ہے مغربی فکر و فلسفہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی بنیادی انسانی حقوق کا جو تصور تم پیش کرتے ہو، ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، وہ بھی پڑھ لو اور خطبہ حجۃ الوداع بھی پڑھ لو، تم کو لگ پتہ چاہے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کی بات کی ہے۔ آزادی نسواں کی جو بات تم نے کر کے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے، اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھو۔ آپ نے آزادی نسواں نہیں، حقوق نسواں کی بات کی ہے۔ عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے جو عزتیں عطا کی، خاندان کو جس طرح مضبوط کیا، اگر ایک صالح معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو تو ذرا پڑھ کے دیکھو کہ یہاں کیا ہے اور وہاں کیا ہے۔ اگر تم آج اپنے نظام جمہوریت، سماجی مساوات اور معاشی اصولوں کی بات کرتے ہو تو پھر ذرا پڑھ کے دیکھو کہ اسلام نے کس طرح معاشی عدل کی بات کی ہے، مساوات کی نہیں، عدل کی بات کی ہے، زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ، سود کی حرمت کے ساتھ۔ تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ نظام وہ ہے کہ جس میں اصلاً دنیا کے وسائل ساری انسانیت کی طرف جائیں، نہ کہ ساری دنیا کے وسائل چند 1-2% لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو جائیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مکالمہ کریں مغرب کے ساتھ، ان سے کہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرو۔ وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں مکالمے کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا دین قرآن مجید، فرقان حمید اور سیرت طیبہ ایسے اصولوں پر مبنی ہے کہ دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی مذہب اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ مکالمہ کر کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لے یظہر علی الدین کلہ، اللہ دلائل کی بنیاد پر ہمیشہ اس دین کو، اس تہذیب کو دوسرے ادیان اور تہذیبوں پر غالب کرے گا۔
تو لہٰذا مکالمہ جو ہے دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان سے بات کرنا ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یقین جانیے کہ مکالمے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، مسلمانوں کو دیکھ کر ہی لوگ دنیا ساری کی ساری اسلام کی طرف آتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔